السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے بیچ ٹھن گئی. آنے والا سال کیا حکومت کو مزید مشکلات دے گا؟ دوسرے حصے میں بات کریں گے مذہب کی جبری تبدیلی کا بل، ارکان اسمبلی کی سیکیورٹی مزید سخت، اور آخر میں شام میں خون کی ندیاں، کیا بشار اسد کے ظلم کو کوئی روک پائے گا؟ جناب آج پھر کھیلیں گے وہی پیناما کریں گے اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی تبدیل ہوتی ہوئی اسٹریٹجی ہے کی ڈسکس میرا خیال ہے. دیکھیں نا، جب 2 نومبر سے پہلے کی صورتحال یہ بن رہی تھی کہ پیپلز پارٹی یہ کہا کرتی تھی کہ جناب آپ روڈوں پہ نہ جائیں، پری میچورلی نہ جائیں، روڈوں پارلیمنٹ میں رہیں، پارلیمنٹ میں رہیں، پاناما گیٹس کو آپ انویسٹیگیٹ کرائیں پارلیمنٹ کے ذریعے، پارلیمنٹری کمیٹیز کے ذریعے. اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ پارلیمنٹ بالکل کوئی کام نہیں کر سکے گی، ناکارہ ہے، آپ روڈ پہ آئیں، ہمارے ساتھ جوائن کریں. پیپلز پارٹی کو انوائٹ کرتے تھے کہ وہ آپ پروٹیسٹ کریں. اب دیکھیں نا، ریورس آف رول ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ جوائن کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے پارلیمنٹری ڈبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی اب پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کی طرف جا رہی ہے. 27 دسمبر کو وہ اپنا پروٹیسٹ اناؤنس کریں گے. لیکن میرا خیال ہے ساری چینجنگ اسٹریٹجی کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں چلی گئی اور پیپلز پارٹی روڈز پہ آ گئی، ان چینجنگ اسٹریٹجیز کے باوجود میرا خیال ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ادر فیکٹرز کو اگر آپ کنسیڈر کر لیں، خاص طور پہ سول ملٹری ریلیشنز کی جو نئی سچویشن اب بنی ہے، اس کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب بہت کانفیڈنٹ اور بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوں گے کہ وہ شاید اپنی جو ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کر پائیں گے. 2018 میں ہی الیکشنز دور پورا ہو جائے گا ان کا. جناب لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے سول ملٹری ریلیشنز کی، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ اب تبدیلی آ گئی ہے، اور اس طرح، اور لفظ بھی مجھے بڑا دلچسپ لگا ہے جو آپ کے انگلش کا وہ اس میں انگلش میڈیم میں استعمال کر رہے ہیں کہ جو پچھلے آرمی چیف تھے وہ کافی پرو ایکٹیو تھے، اور ان کے پرو ایکٹیو ہونے سے جو حکومت وقت تھی وہ پھر تھوڑا سا ہیم ان ہو رہی تھی. یہ میرے خیال سے تھوڑا سا ایک ون سائیڈڈ سا مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے آرمی چیف وہ راحیل شریف صاحب ہوتے ہوئے حکومت اس طرح انسٹیبل نہیں ہو پائی. تو کیا کچھ زیادہ وزن ہم نہیں دے رہے کہ جی آرمی چیف میں تبدیلی آئی تو اب ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز میں یہ نہیں کہتا، بڑی جو پرسیپشن ہے، یہ میری انالیسس یہ نہیں ہے. میری انالیسس تھوڑی سی مختلف ہے. میری دیکھنا، آرمی کا انسٹیٹیوشنل جو ویٹ ہے نا، وہ تو سسٹم میں فیل کرتا رہے گا. جو پولیٹیکل سسٹم ہے، آرمی کے انسٹیٹیوشنل ویٹ کو فیل کرنا ہی پڑے گا، وہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آرمی چیف نیا آتا ہے اس کو چیزوں کو سمجھنے میں اور کنٹرول کو ایزیوم کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. 6 مہینے کا، سال کا، وہ ویٹ کو ہی ول میک ہمسیلف فیلٹ، ہز پریزنس فیلٹ. اور میں وہی کہہ رہا ہوں، اب اس وقت میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے، وہ ساری چیزیں ابھی ارینج ہونی ہیں، اس میں اب یہ جو بہانہ ہے جو ایک طرف سے آپ کو مسلم لیگ کی طرف سے نظر آتا ہے کہ جی ہمیں فوج کرنے نہیں دے رہی، ہمیں فوج کرنے نہیں دے رہی. ابھی جو ہارٹ آف ایشیا میں بھی آپ نے سرتاج عزیز صاحب کو بھیجا تھا، اس میں جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ملٹری کی کم انوالومنٹ تھی. تو آئی تھنک اب دس ایکسکیوز ڈز ناٹ ہولڈ ویٹ اینی مور. کیا آپ بار بار کہیں آپ کنسپریسی تھیریز کو سائڈ پہ رکھ دیں؟ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملٹری کا جو بھی اوپینین ہوگا آن انڈیا پاکستان ریلیشنز، اس کو کوئی بھی گورنمنٹ اگنور نہیں کر سکتی. افغانستان میں کیا ہونا چاہیے، کس حد تک آپ امریکن سے کوآپریٹ کریں گے، نئی افغانستان کی گورنمنٹ سے کوآپریٹ کریں گے، ملٹری کا اوپینین اس پہ سینٹرل کروشل ہوگا. بالکل سینٹرل ہے. میں بس کہہ رہا ہوں کہ اب سیاسی سرگرمیاں، جو بجٹ کی ایلوکیشن ہوگی، جو انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، جو ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، جب ریسورس کی ایلوکیشن ڈسٹریبیوشن کی بات آئے گی، ملٹری کا جو اوپینین ہوگا، جو اس کی پوزیشن ہوگی، وہ کروشل رول پلے کرے گی. یہ پالیٹکس آپ کی یہی 3 چیزیں ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے.
پالیٹکس میں کیا رول ہوگا, ملٹری کا کیا ویٹ ہوگا, وہ کس طرف ویٹ کریں گے, یہ نئے آرمی چیف کو ان ساری چیزوں پہ پوزیشن لینی پڑے گی. اور جب وہ پوزیشن لیں گے تو اس کے مظاہر, اس کی جو ریفلیکشن ہے آپ پولیٹیکل سسٹم میں آپ کو فیل ہو جائے گی. ایک جو ریفلیکشن ہے اس پولیٹیکل سسٹم میں وہ یہ ہے کہ اب آصف زرداری کی واپسی کی بات ہو رہی ہے, اور اب وہ سارا ایک پلان طے کیا جا رہا ہے کہ وہ جب واپس آ جائیں تو, اور ایکسپریشن جو استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم رکاوٹ ہوں. تو یہ ویسے عجیب اور حیران کن بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی. جب شہید محترمہ کی بھی بات ہوتی تھی تو یہ ہوتی تھی کہ وہ آئیں تو یہ جو سارے انکل تھے ان میں وہ جو سارے غلام مصطفیٰ صاحبان تھے ان کو دور کیا گیا. اب پیپلز پارٹی جب کہتی ہے کہ ہم سڑکوں میں جائیں گے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. تحریک انصاف اس ملک میں, اس کو مسلم لیگ نواز کے بعد سب سے زیادہ ووٹ پڑا. جب وہ مجلس شورا میں جاتے ہیں تو ان کو جانا چاہیے, ان کو بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بحیثیت ایک منتخب جماعت. لیکن جب پیپلز پارٹی سڑک کی بات کرتی ہے کہ ہم سڑک پہ باہر آئیں گے, تو آپ کی تو ایک اسٹریٹجی یہ بھی طے ہوئی کہ ہم صرف اور صرف اس ایشو کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے, جس طرح آپ نے کہا, کیونکہ ہم سڑک میں آ سکتے ہی نہیں ہیں, ہم بحریہ ٹاؤن کے حدود سے باہر جلسہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کے قریب یہ ایک عجیب سی اور پرون ٹو فیلئر اسٹریٹجی نہیں ہے؟ ان کے نمبرز آ سکیں گے پنجاب جیسے صوبے میں؟ میرا خیال اسد دیکھیں, آپ کو جو ہمیں بنیادی چیز دیکھنی چاہیے نا, کہ جو انتخابی دنگل ہے نا, چاہے الیکشنز 2017 میں ہوں یا 2018 میں ہوں, انتخابی دنگل جو ہے نا اس کی جو شیپ ہے نا, اٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹیکنگ شیپ. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹر کو, اپنے کارڈر کو موبلائز کرنا ہے. اس کے لیے ان کو ایک اینٹی گورنمنٹ اسٹریٹجی چاہیے, پنجاب میں چاہیے, اور انتخابی دنگل پنجاب میں ہی لگنا ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے بھی اپنی الیکشنز کی پریپریشن شروع کر دی ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کی کرپشن جو ہے, یا الیجڈ کرپشن جو پاناما گیٹ کے حوالے سے منظر عام پہ آئی, جو بھی الیجڈ کرپشن ہے, اس کو وہ سینٹرل ایشو بنائیں گی پی ٹی آئی بھی اور پیپلز پارٹی بھی الیکشنز میں, الیکشن اسٹریٹجی میں. لیکن اب جس طرح لاہور, ملتان, جہلم میں اگر مجھے کچھ چند ہزار ووٹ پڑ رہا ہے, اور یہ وہ والی پارٹی ہے جس کو 30-40 سال پہلے 70,000-80,000 ووٹ انہی حلقوں سے پڑتا تھا, کیا میں اس طرح موبلائز کر سکوں گا؟ ایک. اور دوسرا جو آپ نے یہ کرپشن کی بات کی, کیا میں حکومت وقت کی کرپشن کی بات کر سکوں گا جب میں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں, میموریز بڑی شارٹ ہیں, شارٹ میموریز ہیں. ہماری انسٹیٹیوشنل میموریز بڑی شارٹ ہیں, ہماری میڈیا کی میموری بڑی شارٹ ہے. اور میڈیا کی میموری شارٹ ہونے کی وجہ سے نہیں, راجہ پرویز اشرف مین ایشو نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا, آپ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں عام ووٹر سے. وہ سارا انفارمیشن جو لے رہا ہے نا, وہ میڈیا سے لے رہا ہے, ٹیلی ویژن سے لے رہا ہے, اخبار سے لے رہا ہے. بالکل میڈیا سے لے رہا ہے. راجہ پرویز اشرف از ناٹ دا ایشو. ٹھیک, لیکن عام ووٹر میں انتہائی شعور ہے. عام ووٹر نے آپ کو 2008 میں اور 2013 میں آپ کو دکھا دیا کہ آپ کا ووٹر کتنا زیادہ باشعور ہے. اور چلیں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ جی آپ عام ووٹر نہیں ہیں, لیکن عام ووٹر اگر بیٹھا ہو اور جس طرح آپ نے کہا میڈیا سے اپنی انفارمیشن لیتا ہے, اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نورا لیگ ہے اور یہ اس طرح کے الفاظ کے جی یہ کرپشن کرتی ہے, تو پہلی چیز جو اس کو سامنے نظر آنی ہے, اگر چاہے راجہ پرویز اشرف صاحب کی شکل نہیں ہے تو وہ پچھلے 5 سال کی میموری ادھر آ جاتی ہے جناب, کہ یہ کون ہے, یہ کس طرح کہہ رہا ہے. یہ نہیں, آپ دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ اب جب انتخابی دنگل سجے گا تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کی الیجڈ کرپشن پہ بات کر رہے ہوں گے, اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی الیجڈ کرپشن پہ بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کون سے وہ ایشو پہ سیاست کر سکتی ہے جو اس نے خود نہیں کیا ان پچھلے 5 سال. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, کوئی ایک ایسی چیز ہے. میں یہ اصولی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ کون زیادہ ووکل ہوتا ہے, کون زیادہ ویزیبل ہوتا ہے, کون اپنا میسج زیادہ افیکٹولی لوگوں کے پاس لے جاتا ہے. چلیں الیکشن میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا. اس پہ بات کریں گے کہ کس کا زیادہ مؤثر پیغام ہوگا, اور ابھی انتخابی دنگل کیا سج رہا ہے کہ نہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.
بات ہو رہی تھی کیا حکومت اور اپوزیشن کے بیچ جو اب مزید کشیدگی ہو رہی ہے، جو مختلف اپوزیشن کی جماعتیں ان کے آپس کیا ٹھن گئی ہے کہ نہیں؟ جناب آپ کچھ اسی بارے میں کہہ رہے تھے. ہمارے ساتھ ویسے عارف علوی صاحب ہیں، عارف علوی صاحب سے بات کر لیں، ان سے کوئی پوچھا جائے بیسک انفارمیشن لے لیں کہ پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کیا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں جناب علوی صاحب، یہ بتائیے گا کہ 2 مہینے کے بوائیکاٹ کے بعد تحریک انصاف نے اب پھر مجلس شورا میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جناب علی، ہمارا لاہ عمل بالکل کلیئر ہے. ہمارا گول ہے کہ پاناما کی تحقیقات ہونی چاہیے، نواز شریف صاحب کے جو کلیمز ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا، اس راستے کے اعتبار سے 4 آپشن ہمارے پاس ہیں. جی، ایک، عوام کو آگاہ کرنا اور عوام سے پریشر ڈالنا اداروں پر کہ تم کو تحقیقات کرنی چاہیے. ان اداروں کے اندر سرکاری ادارے بھی شامل ہیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں میں نے نیب، FIA، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، SECC اور FBR کو بلایا، اپنے میٹنگ ریکوزیشن کی، اور سارے لوگ آ کر انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے جو انہوں نے غلط کہا. نیب نے تو یہ کہا کہ جی اخباری اطلاعات پر ہم کچھ نہیں کرتے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ایگزیکٹ کو تم نے 4 دن میں بند کر دیا تھا اخباری اطلاعات، تب وہ گنگ رہ گئے. تو لہذا پارلیمنٹ کے اندر 7 مہینے ہم TOR کی لال بتی کے پیچھے بھاگتے رہے، اور ہم نے اس کو پورا ٹائم دیا کہ لوگ ہم سے یہ نہ کہیں کہ جی پارلیمنٹ میں تم نے کوشش نہیں کی. پھر سپریم کورٹ میں جب ہم نے اپلیکیشن دی تو رجسٹرار نے اس کو فریولس کہہ کر نکال دیا. پھر ہم واپس عوام کے پاس گئے اور عوام سے پریشر بلڈ اپ کیا. پھر جناب ہم نے نیشنل اسمبلی کا بائیکاٹ کیا. ہم نے کہا کہ نواز شریف صاحب آ کر عارف علوی صاحب ایک چھوٹا سا سوال اگر لے لیں، آپ یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ 2017 جو ہیں وہ انتخابات کا سال ہے. اگر مختصراً یہ فرما سکیں، اس کے بعد ہم قائرہ صاحب سے بھی آپ کے ساتھ ہی بات کر سکیں گے کہ کیوں 2017 انتخابات کا سال ہے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ جو شواہد ان کے پاس آلریڈی موجود اور جو ہم نے کلیم کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں یا تو جھوٹ بولا ہے یا سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا ہے اب جا کر، اور جو سارا منی ٹریل ہے وہ سب کا سب غائب ہے. جو چیز عارف علوی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے والد صاحب نے پیسے دیے تھے کسی شیخ کو اور پیسے اس نے ملٹیپلائی کر کر میری ساری جائیداد اس سے ریلیٹڈ ہے. جب عارف علوی کے لیے منظور نہیں ہے تو کسی اور پاکستانی کے لیے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر منظور نہیں ہونی چاہیے. لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ ان شواہد، ہم تو کہہ رہے تھے کہ کمیشن نہیں چاہیے، فیصلہ کرو، مگر سپریم کورٹ نے بدھ کے روز، اس دن جس دن جمعے کو پھر سپریم کورٹ نے آگے کی تاریخ دی، بدھ کے روز بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب تیار تھے، بات کر رہے تھے، مگر جب یہ پتا چلا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ پریشان ہونا شروع ہوئی اور انہوں نے کمیشن کے اوپر ہم سے کہا جو ہم نے نہیں مانا. اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ 2017 انشاءاللہ انتخابات کا وہ قائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قائرہ صاحب، آپ بھی اگر اس بات پہ تھوڑی سی آپ کامنٹ کر سکیں کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 2017 انتخابات کا سال ہے؟ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس بل کا علوی صاحب ذکر فرما رہے تھے وہ بیسیکلی لیجسلیشن PTI کے مطالبے پر ہی لیجسلیشن کی گئی اور PTI اس کی سگنیٹری ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس دن اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی جس میں ساری جماعتیں شامل ہوئی اپوزیشن کی، جس کو ہوسٹ کیا تھا PTI نے، اس میٹنگ میں PTI نے مطالبہ کیا کہ اب مذاکرات بند کریں اور لیجسلیشن موو کریں. لیجسلیشن موو کر کے اگر گورنمنٹ ہماری لیجسلیشن کو بلاک کرے گی تو ہم گورنمنٹ کے خلاف متفقہ اتحاد کا ہے، اپوزیشن اتحاد کرے گی اور احتجاج کرے گی. اس کے بعد اگلے دن انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. ان کا اپنا فیصلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم نے وہی راستہ جو جوائنٹ اپوزیشن کا تھا اختیار کیا. PTI نے اس کو سائن کیا اور آج الحمدللہ وہ سینٹ سے پاس ہو گیا ہے بل. اور اگر ہم اکٹھے ہوتے تو اس ایشو پہ اور بہتر ہوتا. الیکشن کا جو اپنا ایشو ہے سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ میں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، ہمیں آج بھی ہمارا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے خلاف ہو باتیں، ہمارا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکے گی
جب تک سپریم کورٹ کو ہم اختیار نہ دیتے، اس کے لیے ہم پراپر لیجسلیشن کر کے سپریم کورٹ کو امپاور نہ کرتے اور ایک دائرہ کار طے نہیں کرتے کہ کیا انویسٹیگیشن ہونی ہے، ہمارا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ کوئی اس میں بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی بڑا فیصلہ نہیں آ سکے گا۔ اللہ کرے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا تحفظ درست نکلے یا ان کے خیال درست نکلے اور یہ کامیابی حاصل کر لیں، ہمیں تو دعا ہے ان کے لیے۔ لیکن 2017 بظاہر وزیر اعظم صاحب کے لیے اتنے سارے مسائل ہیں، یقیناً لگتا تو یہی ہے کہ 2017 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا، لیکن اگر سپریم کورٹ سے کسی فیصلے کی صورت میں ہمارے دوست توقع کر رہے ہیں تو ہمیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے توقع نہیں، ہمیں تو یہ توقع ہے کہ اگر ہم جائز طریقے سے یہ بل پاس کرا کے پھر سپریم کورٹ کو کہیں کہ جی ان خطوط اور ان اختیارات کی روشنی میں آپ امپاورڈ کمیشن بنا کے اس کی انویسٹیگیشن کریں تو پھر وہ صحیح انویسٹیگیشن ہو سکے۔ قاہرہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، دو سوالات اس سے پہلے کہ ہم عارف علوی صاحب کے پاس جائیں، ایک کہ آپ نے جو بات کی پاکستان تحریک انصاف کی، جب تک دونوں اپوزیشن جماعتیں متحد نہیں ہوں گی تو کیا حکومت کو ٹف ٹائم مل سکے گا؟ اور دوسرا جناب، جو مسلم لیگ نواز کی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب پیپلز پارٹی پیناما گیٹ کا ایشو اٹھاتی ہے تو وہ اس انگلی سے جو باقی 4 انگلیاں ہیں وہ اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پچھلے 5 سال میں کئی ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات کہ جہاں تک تعلق جوائنٹ اپوزیشن کا ہوتا ہے، یقیناً حکومت میں بڑا اور مؤثر دباؤ اپوزیشن کے اتفاق رائے کی صورت میں بڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہمارا یہ لرنڈ لیسن ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کی ہے، اسی لیے ہم نے ساری اپوزیشن اکٹھی بھی کی تھی۔ پی ٹی آئی کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ رہی بات ہم 4 انگلیاں کس کی طرف کرتے ہیں، اس کو چھوڑیے، ان کے پاس حکومت ہے، وہ کون سا کیس ہے جو ہمارے خلاف کہیں پینڈنگ ہے، وہ کون سا کیس ہے جس کو یہ پرسو نہیں کر رہے؟ اگر ہمارے خلاف کوئی کیس ہے اور گورنمنٹ اس کو پرسو نہیں کر رہی تو وہ کرمنل نیگلیجنس آف دی گورنمنٹ ہے۔ اور جہاں تک تعلق کیا ہے کہ جی پاناما میں کل بھی وزیر داخلہ نے ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ جی بی بی شہید کا نام ہے، تو بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا پاناما میں جس کا نام ہے اس کی انویسٹیگیشن کرو تو کرو۔ مطلب ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کو ڈیویٹ کرنے کی۔ میڈیا بھی اس بات کو ان کی کو بائے کر لیتا ہے کہ جی ہم 4 انگلیاں، بھائی 4 انگلیاں گورنمنٹ کی پاس ہے نا، گورنمنٹ ہمارے خلاف جتنے ایویڈنسز ہیں لے کے آئے۔ کون سا کیس دنیا کی کسی عدالت میں چل رہا ہے یا پاکستانی؟ اگر پاکستانی عدالتوں میں ہے تو پروف کیجئے، ادارے آپ کے پاس ہے، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، نیب آپ کے پاس ہے، عدالتیں ویسے بھی آپ کی سنتی ہیں، آپ ان کے اوپر بات کر لیں۔ اچھا سر، آپ دونوں سے ایک مختصر سا سوال کہ آپ میں کمپٹیشن ہوگا یا کوآپریشن ہوگا گورنمنٹ کے خلاف، جو تحریک چلائیں گے، جو پارلیمنٹ میں بات کریں گے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کوآپریشن ہوگا یا کمپٹیشن ہوگا؟ اگر عارف علوی صاحب پہلے جواب دے سکتے ہیں۔ صابر علی، میں یہ سمجھتا ہوں قاہرہ صاحب نے جو گفتگو کی تھوڑی بہت مجھے سنائی دی، میں دادو میں اس وقت ہوں، مجھے تھوڑی بہت سنائی دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاہرہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر وہ آرڈیننس جو نہیں، معاف کیجیے گا، جو نیب کا جو انہوں نے بل پاس کیا پاناما انکوائریز ایکٹ، تو جو سینٹ میں پاس کیا ہے اس کی بنیاد پر اگر انکوائری ہوتی ہے تو سپریم کورٹ اسٹرینتھن ہوتا ہے، وہ بل جو ہے اس پر ہم متفق ہیں۔ مگر میں حالات کے اعتبار سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نواز شریف صاحب کی اکثریت کی وجہ سے منظور نہیں کرے گی، لہذا وہ اپنا ایک راستہ اختیار کیا ہے جس کے اندر ہم ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں اس ایشو پر، اور ہم نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ پھر یہ پبلک پریشر کے اعتبار سے انہوں نے 27 دسمبر ایک تاریخ رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، ان کا پریشر بھی حکومت پر اپنے مختلف راستوں سے آئے گا۔ منظر ہماری ایک ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی تحقیقات ہو، یہ کوئی راستہ اپنا سکتے ہیں، ہم کوئی راستہ اپنا سکتے ہیں، اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا راستہ اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو ان سوالات کیے ہیں نواز شریف صاحب سے، وہ اتنے ایویڈنس سے ہیں، وہ معاملہ مزید جو سپریم کورٹ کے اندر جو نواز شریف صاحب نے آج تک اپنا حساب نہیں دیا تھا، تلاشی نہیں دی تھی، تلاشی لینے پر بہت سارے اور سوراخ نظر آئے ہیں، جس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں یہ کہہ رہے ہیں۔ علوی صاحب، وہ کوآپریشن کی بات بھی تو کر لینا ذرا، کوآپریشن ہے یا کمپٹیشن ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات جب آئیں گے، انتخابات کے اعتبار سے تو یہ بھی ہر جماعت کے ساتھ کمپیٹ کریں گے۔ پاناما کے اعتبار سے میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جس معاملے کو اٹھائے رکھا ہے
जिसकी वजह से पब्लिक प्रेशर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्ड किया। तो मजीद अगर ये सड़क पर आते हैं और प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं, या बिल के हवाले से हम इनके साथ कोऑपरेट कर ही रहे हैं, इन्होंने बिल फ्लोट किया, वो मुत्तफिका अपोजिशन के एतबार से था, उसमें कोऑपरेशन है। इन सारे मामला देखिए जितने मजबूत काम हो, कायरा साहब से ही पूछिए। ठीक हो गया अलवी साहब। और पीपल्स पार्टी में मुझे देखिए जी कायरा साहब, टाइमिंग के एतबार से मुझे अब तक ये लगा कि कहीं हम जल्दबाजी कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें एहसास होता है कि मामला लह तो लाल में ना चला जाए। जी ठीक हो गया कायरा साहब इसी बात पे अगर फरमाएं कुछ थोड़ा सा कि कंपटीशन या कोऑपरेशन। वन लाइनर है जी, सिंपल। हमारा फेयर कंपटीशन होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, लेकिन कोऑपरेशन के बगैर हम दोनों जमातें या सारी अपोजिशन हुकूमत पे उतना मौसर दबाव शायद नहीं बढ़ा सकेंगी। पीपल्स पार्टी अपने तरीके से हमारा तहरीकें चलाने का, गवर्नमेंटों को मजबूर करने का, उनके खिलाफ इत्तेहाद खड़ा करने का अपना एक एक्सपीरियंस है। हम बिल्कुल करेंगे, और हम जिस तरीके से करेंगे वो सारी कौम देखेगी, और गवर्नमेंट इसीलिए पैनिक हुई पड़ी है। इसीलिए गवर्नमेंट हमारे खिलाफ आजकल, हमारे चेयरमैन साहब के खिलाफ और हम सब के खिलाफ जो गुफ्तगू फरमा रही है, और उनके वज़रा, उनके स्पोक्स पर्सन, वो बेमानी नहीं है। लेकिन ये बात सिंपली कि कंपटीशन अगर आप आपस में करते रहे तो गवर्नमेंट बेनिफिशियरी होगी। कंपटीशन फेयर टू पुट प्रेशर एंड कोऑपरेशन का, जो सिर्फ हमारा दो जमातों का नहीं, अगर हम सारी अपोजिशन को इकट्ठा लेके चल सकेंगे तो और बड़ा प्रेशर होगा। कमर जमान कायरा साहब और आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का और शो में शामिल होने का। जनाब, मेरा ख्याल ये है कि एक जो खुश आइंद बात मुझे सिस्टम के, पॉलिटिकल सिस्टम के सपोर्टर के हवाले से जो नज़र आती है ना, कि ये जो सारा जो रेटरिक है ना, जो आप और जो नैरेटिव है, वो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का भी और पीपल्स पार्टी का भी, कि विद इन द सिस्टम क्रिटिसिज्म, सिस्टम को ओवरथ्रो करने का जो रेटरिक था ना, वो ज़रा पीछे की तरफ जा रहा है। नहीं, खैर, सिस्टम को ओवरथ्रो करने का रेटरिक भी सबसे ज़्यादा ये प्रेस ही बार बार नुमाया करती रहती है। आपने देख लिया अलवी साहब का और कायरा साहब का। पीटीआई 2 नवंबर से पहले जब तक पार्लियामेंट में वापस नहीं आए थे, पीटीआई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो रेटरिक था उनका, वो एंटी सिस्टम था, ठीक है ना। अब वो वापस उस तरफ आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है चौधरी निसार साहब के खिलाफ, वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम। ठीक, लेकिन निज़ाम के खिलाफ होना और दस्तूर को उल्टाना दो बहुत फ़र्क चीज़ें हैं। निज़ाम के खिलाफ अगर आपको थोड़ी सी भी मुअस्सर ऑपोजिशन होना है, जिस तरह पीपल्स पार्टी समझ रही है, पार्टी तो हमेशा ओनरशिप ले रही है ना। पीपल्स पार्टी तो कहती है पार्लियामेंट, और इसलिए हमारा फोरम है पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट तो अपनी जगह, पार्लियामेंट तो अपनी जगह, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को निज़ाम के खिलाफ होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको वोट कम से कम नहीं, वो एजिटेशन जो कर रहे हैं वो निज़ाम के खिलाफ नहीं। मैं इस पे बात करते रहेंगे, और अगले हिस्से में एक और भी बात करेंगे। सिंध असेंबली में जो मजहब की जबरी तब्दीली का जो बिल है, उसको रिव्यू किया जा रहा है, और साथ में अरकान असेंबली की सिक्योरिटी भी मजीद सख्त की जा रही है। इस पे बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहराए। बात अब होगी मज़हब की जबरी तब्दीली का बिल जो है, उस पर सिंध असेंबली के जो अरकान हैं उनकी भी सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की गई है, और इंतहाई मुबाहिसा हो रहा है कि क्या इस कानून को नाफिज करना चाहिए कि नहीं। हमारे साथ इसी मौजू पे राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिब्रान नासिर साहब। जी जिब्रान, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब जिब्रान नासिर साहब, ये बताइएगा कि इस पे जो इख्तलाफात हैं, और कुछ मजहबी जमातों से भी इख्तलाफात हैं, सबसे बड़ा जो नुक्ता है वो ये है कि उम्र 18 साल होनी चाहिए इससे पहले कि कोई भी बच्चा कन्वर्ट कर सके। इस पे क्या राय है आपकी? देखें, हमारे यहाँ जिस जदीद दौर के अंदर हम रहते हैं जी, उसके अंदर हमने कुछ एज डिस्क्राइब कर ली है कुछ बेसिक बुनियादी फैसलों के लिए, जैसे कि क्या एक इंसान गाड़ी चला सकता है 18 साल की उम्र से पहले, क्या एक इंसान वोट डाल सकता है, कौम और मुल्क का फैसला कर सकता है 18 साल की उम्र से पहले, क्या एक इंसान शादी कर सकता है, अपना जीवन साथी चुन सकता है 18 साल की उम्र से पहले। और इसी तरह हमने जो है अगर मजहब के हवाले से ये उम्र लगाई है, तो अगर बाकी कामों के लिए हम समझते हैं कि इंसान जब बालिग होता है तभी ये फैसले कर सकता है,
تو جہاں تک مذہب کی بات آتی ہے، جو آف کورس ایک بہت بڑی آبلیگیشن آپ لیتے ہیں جب آپ کسی اور مذہب میں جاتے ہیں، اور یہ تو ہمارے یہاں ایک نون فیکٹ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے غیر مسلم ہونا ہے تو ویسے ہی اس کے آپ کو اجازت نہیں دی ہوئی ہے، آپ کو جو ہے وہ مرتد ڈکلیئر کر دیا جائے گا. تو ٹیکنیکلی اگر کسی نے کنورٹ کرنا ہے تو صرف نان مسلم نے ہی مسلم میجورٹی میں کنورٹ کرنا ہے. اور اگر نان مسلم نے کنورٹ کرنا ہے، اور اگر یہ ایک فینومینا ہے پاکستان کے اندر کہ جی فورسڈ کنورژنز ہوتی ہیں، اور ایک بڑے مزے کی بات ہے، میں اس دن کسی کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا آن لائن کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جتنی کنورژن ہو رہی ہے سندھ کے اندر یہ جوان لڑکیوں کی ہو رہی ہے اور بوڑھے مردوں کی نہیں ہو رہی، جو کہ اپنی موت کے قریب ہوتے ہیں اور جنہیں پروردگار کے پاس جانے کا زیادہ خوف ہوگا اگر وہ غلط راہ پہ چل رہے تھے. تو ہمارے پاس سٹیٹس ہیں فورس کنورژن کو لے کے، نابالغ نہیں بچیوں کو وہ لے کے ان سے جبران شادی حسن صاحب کر بالکل کے صحیح ان کو فرما رہے ہیں کڈنیپ آپ، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اس پریشر میں آنے کے بعد کہ ہم اس کو ری وزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر میں ری وزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، شاید اس لیے بھی کہا گیا ہے چونکہ آج کی وہ خبر بھی آئی ہوئی ہے کہ اسپیشل برانچ نے کہا ہے کہ جن اراکین نے یہ بل پیش کیا تھا اس کو لے کے آگے پیش تھے، ان کو کل عدم جماعتوں سے ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور کل عدم جماعتوں کا جو حال ہے پاکستان میں کتنی بااثر ہیں وہ آپ کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی رپورٹ نے بتا دیا چند دن پہلے، اور پھر نثار صاحب کے اس کے اوپر بیان نے بتا دیا. تو اگر آپ کے پارلیمنٹیرین اس خوف میں رہیں گے اور اس تھریٹ میں رہیں گے کہ وہ کوئی قانون پاس کریں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ پاکستان کے موجودہ حالات میں رہتے ہوئے جو نیشنل ایکشن پلان اس طریقے سے کام نہیں کر رہا، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے چونکہ ان کو پھر جان بھی پیاری ہے اپنی. ٹھیک، بالکل ٹھیک جناب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جبران ناصر صاحب اپنا وقت دینے کا. یار میں سوچ رہا تھا کہ مصور پاکستان علامہ اقبال بہت بڑے فلاسفر، ریلیجن پہ بڑا گرفت ان کی، انہوں نے جب لیکچرز دیے نا وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، 6 لیکچرز ہیں، وہ کتابی شکل میں موجود بھی ہیں، اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جب مسلمان پارلیمنٹیرینز پہ مشتمل جو اسمبلی ہوگی اس کو وہ ریپلیس کر لے گی مجتہد کو، یعنی وہ اجتہاد کر سکے گی کسی بھی قسم کا ماڈرن زمانے کے سامنے رکھ کے، موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے آپ اجتہاد کر سکتے ہیں اور کوئی نیا قانون سازی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کو جو ہے وہ فقہ کے حوالے سے ویلیڈیٹی حاصل ہوگی. علامہ اقبال کا خیال ہے فلسفے پہ بھی گرفت، مذہب پہ بھی گرفت، اس کے بالکل اپوزٹ جو ویو ہے وہ ریلیجس ریوائولسٹ موومنٹس کا ہے، ٹھیک، جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اوپر ایک سپرا باڈی بنائیں جی ہاں، جو فیصلہ کرے کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ اسلامک ہے یا ان اسلامک. اس کا ماڈل آپ کو ایران میں ہی مل جائے گا، وہ جو گارڈین کونسل کے شکل میں، اور پاکستان میں ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کر دیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کی صورت. اور وہ آپ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کی رائے کا متضاد ہے. علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام آپ پڑھ لیں، اس میں اسپیسیفکلی علامہ اقبال کہتے ہیں. اس پہ میں یہ ذرا بات کروں گا کہ ویمنز پروٹیکشن بل جب پاس ہو رہا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں، تو آپ کی کئی اسی طرح کی سیاسی بھی نہیں مذہبی جماعتیں تھیں جنہوں نے انتہائی پریشر کیا تھا، اور تب وہ حکومت بھی تھی ان کی متحدہ مجلس عمل کی خیبر پختونخوا میں. آپ نے وہ بل نہ صرف پاس کیا، آپ کی جو مذہبی جماعتیں تھیں اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور حکومت میں رہیں. تو یہ پریشر ہیں، لیکن یہ والے جو پریشر ہیں کل عدم تنظیموں کے کہ سندھ اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے، یہ ریاست کا معاملہ ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے ارکان اسمبلی ہوتا ہے، جس طرح ہمارے جج صاحبان ہوتے ہیں، ان کو یہ پروٹیکشنز فراہم اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ وہی فیصلے کر سکیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے ہیں. اور جس طرح یہ چیف جسٹس جیلانی صاحب نے بھی کہا تھا، اقلیت جو ہے آپ کی، اس نے اس ملک کی بنیادیں رکھی ہیں. ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے جب ان کے بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے کچھ بین الاقوامی معاملات پر. شام میں جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، دنیا میں کوئی ایسی قوت ہے جو بشار الاسد کے ظلم کو روک سکے گی؟ رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. شام کی بات ہوگی جہاں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں, اور کیا بشار الاسد کا جو بڑھتا ہوا ظلم ہے اس کو دنیا میں کوئی قوت روک پائے گی کہ نہیں. جناب یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ جو جنگ ہے, اس میں اب بات ہم دو رائے کی کرتے ہیں, لیکن اس میں اب اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی کی تنقید بھی کریں تو آپ کو مانا جاتا ہے کہ جی آپ دوسرے کے حمایتی ہیں. پولرائزیشن along sectarian lines. اور یہ سب سے تشویشناک بات ہے کہ اس میں فرقہ واریت کا کتنا بڑا کردار ہے کہ کچھ آپ کی جو بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی دس از این انٹینسلی سیکٹیرین وار, یعنی فرقہ واریت اس میں حد تک چلی گئی ہے. لیکن ابھی بات میں کر رہا تھا کہیں اس پہ شاید وہ ٹویٹ بھی کہ جی بشار الاسد کی جو حمایتی فورسز ہیں, جو حزب اللہ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اور جو ایران نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, اس سے تباہی مچ گئی. سر اسی وقت جو جوابات آ گئے کہ جی آپ آئیسس کے سپورٹر ہیں, آپ ان سارے خلیجی ممالک کے سپورٹر ہیں, آپ کو ایک طرف حمایتی نہیں ہونا ہوتا اگر آپ دوسری طرف کی تنقید کر رہے ہیں. آئیسس تو میں سمجھتا ہوں درندگی کی ایک مشہور زمانہ مثال ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب حزب اللہ کا گناہ کوئی کام. عراقی امریکن انویژن کے بعد جو سیکٹیرین فیلنگز بہت اوپر چلی گئی تھی, اس کی وجہ سے ایرانینز جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیکٹیرین پوزیشن لینا. جو سیریا کی وار ہے اس میں ایرانینز نے بہت زیادہ فرقہ وارانہ پوزیشن لی ہے, جو ایرانین انقلاب کے فوراً بعد ان کی پوزیشن نہیں تھی, جو گریجولی چینج ہوئی ہے اور اب کمپلیٹلی سیکٹیرین پوزیشن ہے ایرانین. اور اب اگر ہم شام میں جو صورتحال ہے اس میں آپ پاکستان کے اگر فورن آفس کا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم نے کیا پوزیشن کس طرح, نہیں کیا پوزیشن, بہت اچھا سوال ہے. پوزیشن نہیں, میرے خیال سے مزید آپ کے اس پہ موقف تھے. 2012 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آپ نے فرمایا کہ بشار اسد کی حکومت کے خلاف کچھ ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ یہ تھے کہ کوئی بھی ملٹری فورس کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, باہر سے کوئی قوت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے سعودی ڈیمانڈ تھی بشار اسد کی حکومت کی حمایت کی 2012 میں. 2013 میں ملٹری ایکسپرٹس ایڈوائزرز جو ہے شروع سے بشار الاسد کی فوج کے ساتھ موجود ہیں, اور یہ سعودی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ان کو باغیوں کے ساتھ ہیں, اور النصرہ اور یہ جو باقی القاعدہ آؤٹ فٹس ہیں جو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کے حد تک پہنچ گئے ادھر, وہ ان کے ساتھ ہیں. 2013 میں آپ نے یہ پھر دہرایا کہ جی ہم شام کے ساتھ کھڑے ہیں, بشار اسد کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پیپلز پارٹی اور اسد خاندان کی آپ کو پتہ ہے پرانا ان کا تعلق ہے. 2014 میں جب آپ کے کچھ پرنس سلمان نظر آئے تو اس کے بعد آپ نے ایک نیا شوشہ یہ کہ ٹرانزیشنل حکومت ادھر ہونی چاہیے, جو دبے ہوئے الفاظ میں آپ بشار اسد کی مخالفت کر رہے تھے. اور پھر آخرکار دسمبر 2015 میں پھر آپ نے یو ٹرن لے کے کہا کہ نہیں, ہم بشار اسد کی حکومت کے جو بھی اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش میں ہے ہم اس کے خلاف ہیں. تو پاکستان کا اس میں ہر طرف سے دو باتیں عجیب سا ہے اور انکنسسٹنٹ سا ہے. دو باتیں میں کروں گا. ایز اے فورن پالیسی ایشو میرا خیال ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بشار الاسد کو ٹاپل کرنے, ایز اے فورن پالیسی ایشو ٹاپل کرنے کی کسی کوشش کا ساتھ نہ دے, ٹھیک ہے. اور ایز اے پریکٹیکل ڈومیسٹک انٹرنل سیکیورٹی ایشو میرا خیال ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کسی صورت سیرین کی انٹرنل سچویشن میں پارٹی مداخلت بھی نہ کرے, پارٹی بھی نہ بنے. چلیں جناب, یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ عالمی برادری اپنی انا کا یہ مسئلہ نہ بنائے اور انسانی جانیں جو جا رہی ہیں اس کو ذرا توجہ دیں, ہیومینیٹیرین ایشو کے طور پہ لیں. اور جہاں ہیومینیٹیرین ایشو کی بات ہوتی ہے تو اقوام متحدہ آخر کار اپنا کوئی کردار اس میں ادا کر لے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک مجھے اور عمر فاروق صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.